ایک حدیث پاک ہے عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، کہ صالحین کے ذکر کے وقت تنزل الرحمہ، رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ عزیز سامعین، ہمیں اور آپ کو چونکہ یہ وقت تو ہے 40ویں کے تعلق سے کچھ موت کا ذکر ہوتا، میت اور اس کے تعلق سے کچھ باتیں ہوتی، لیکن یہ مہینہ چونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے خاص منسوب ہے، ہم نے اور آپ نے کل غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی محبت سے انہیں یاد کیا۔ آئیے ان کا ذکر بھی سنیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ذات تھی، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان کیا تھی، ان کی کرامتیں کیا تھی، ان سے کیا چیز، کتنے لوگ مستفیض ہوئے، وہ باتیں ہمیں اور آپ کو جاننا بھی ضروری ہوگا۔ کیونکہ یہ بات یاد رکھ لیں کہ اگر ہم نے اور آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کے نام ہم نے صرف اصالِ ثواب کر لیا، فاتحہ خوانی کر لی، مرغے کھا لیے، تو ہمارا کام پورا ہو گیا۔ یہ بات آپ کی غلط فہمی ہے، بلکہ ان کے کردار کو جاننا پڑے گا، غوث پاک کے اخلاق کو جاننا پڑے گا، غوث پاک کے بتائے ہوئے طریقے کو جاننا پڑے گا، غوث پاک کے فرمان کو اپنانا پڑے گا، غوث پاک کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتارنی پڑے گی، غوث پاک کے طور طریقے کو اپنانا پڑے گا۔ جب ہم غلام غوث کہے جا سکتے ہیں، ورنہ اگر کوئی کہے کہ میں غوث کا میں دامن نہیں چھوڑوں گا، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑوں گا، ارے آپ نے پکڑا تھا کب خواجہ کا دامن، غوث کا دامن پکڑا تھا کب؟ آپ نے فاتحہ خوانی کرنے سے صرف غوث کا دامن نہیں پکڑا جا سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ فاتحہ خوانی ایک الگ مستحب طریقہ ہے، مستحسن طریقہ ہے، اس سے آپ کو یقیناً فائدے ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم کی ذات سے امید ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا فیضان آئے گا۔ لیکن بزرگوں غوث پاک کی زندگی ہمیں یہ چیخ چیخ کر پکارتی ہے، اے مسلمانوں، غوث پاک کی زندگی کو اپنا لو، غوث پاک کی سیرت کو اپنا لو، غوث پاک کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنا لو، تو آپ کی زندگی سنورتی ہوئی نظر آئے گی۔ میں آئیے آپ کو کچھ باتوں کے سبب بتاؤں، غوث پاک کی کیا شان تھی، ان کی مرید کی بات بتاؤں۔ غوث پاک کی جو مرید ہو جاتا، سچا اور پکا مرید ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مرید پر اتنا کرم کرتا ہے کہ اس کے جسم کے ایک ایک بال سے نور نکلتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کی غوث پاک کے مرید کے ایک جسم کے ایک ایک بال سے اللہ تعالیٰ نور نکالتا ہے، انہیں بخشتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک کی نشان عطا فرمائی ہے۔ اور میں یہ باتیں ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا، آئیے بلکہ میں بتاؤں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ان کے ہم عصر ایک خدا کے بہت بڑے ولی جن کا نام عبد الرحمن مستانی رحمت اللہ علیہ ہے، حضرت عبد الرحمن مستانی رحمت اللہ علیہ خدا کے بہت بڑے ولی تھے، عالم دین تھے، بہت بڑے محدث تھے، خدا کے ولی اللہ تھے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے ہم عصر میں سے تھے۔ معاملہ یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن مستانی رحمت اللہ علیہ ہیں، ان کی خانقاہ لگی ہوئی ہے، ان کا مجمع لگا ہوا ہے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں۔ اسی درمیان ان کی زبان پر ایک لفظ جاری ہوتا ہے، ایک جملہ وہ کہہ جاتے ہیں کہ لوگوں سنو، ابھی اس بغداد پر روئے زمین پر ہمارے جیسا کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے۔ یہ جملہ حضرت عبد الرحمن مستانی کا دیتے ہیں۔ میں بات کہہ دوں، کوئی بھی اللہ کا ولی اس بات کا اظہار نہیں کرتا میں اللہ کا ولی ہوں، لیکن کبھی کبھی کوئی ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے ان پر، کوئی ایسا وقت آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی خاص کیف ہوتا ہے ان پر، یہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے ان لوگوں کو مخلوق کو بتانے مقصود ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ اولیاء کرام ایسا جملہ کہہ جاتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن مستانی رحمت اللہ علیہ اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں کہ مجھ جیسا ابھی کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے، یہ جملہ کہنا تھا۔ اسی مجمع میں، اسی مجلس میں ایک قادری سلسلے کا ایک مرید بیٹھا ہوا تھا، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید بیٹھا ہوا تھا، وہ جو چادر اوڑھے ہوئے تھا اپنی چادر کو اٹھاتا ہے اور پھینک دیتا ہے، کہتے ہیں یقیناً میں آپ کو اللہ کا ولی مانتا ہوں، لیکن یہ بات جان لیں کہ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے، آپ نے جو یہ بات کہی ہے کہ مجھ جیسا کوئی ولی نہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ سے بڑا ایک ولی ہے اور حدیث روئے زمین پر موجود ہے۔ اگر آپ اس بات پر متفق نہیں ہو تو میں چادر کو پھینکتا ہوں، آئیے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عبد الرحمن مستانی رحمت اللہ علیہ تعجب میں پڑ جاتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں، سارے مجلس کے
लोग इस कदर ताज्जुब में पड़ गए, ताज्जुब भरी नजरों से देखना शुरू कर देते हैं कि ये क्या माजरा है। और यकीनन मजमे में अगर ऐसा दावा कर दिया जाए तो लोग देखने लगते हैं, आश्वास करने लगते हैं, सारे लोग तक रहे हैं, देख रहे हैं। इसी दरमियान अल्लाह का वली, हजरत अल्लाह का वली कहते हैं, ए मेरे मुरीदीन, ए लोगों आप ठहर जाओ, आप कुछ ना बोलो, आप रुक जाओ। मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो मुकाबले की बात कर रहे हैं कि मैं ये देख रहा हूँ उनके एक एक बाल से अल्लाह ताला का नूर झलक रहा है, उनके एक एक बाल में अल्लाह का नूर नजर आ रहा है। यकीनन इनके वली, इनके जो पीर मुर्शिद होंगे उनका क्या आलम होगा। लिहाजा कहते हैं हजरत अब्दुल रहमान मुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वो शख्स आप ये दावा कर रहे हो, मैंने आपके जिस्म से निकलते हुए नूर को देखा है, मुझे इस बात का यकीन है कि आप जो कह रहे हो सच कह रहे हो, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि मेरा हर रोज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु की बारगाह में बराबर आना जाना रहता है। खुदा के रसूल सल्लल्लाहु की बारगाह में जाते हैं जो अल्लाह के वली होते हैं, खुदा का बंदा, नेक बंदा होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायत होती है, खुदा का करम होता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो हाजिरी देते हैं। मैं जब जाता हूँ मैंने कभी भी आपके पीर को कभी जाते हुए नहीं देखा, कभी आते हुए नहीं देखा, कभी दरबार में बैठे हुए नहीं देखा। अगर आप इस बात का दावा करते हैं कि आपका पीर, आपका मुर्शिद खुदा के इस वक्त का सबसे बड़ा वली है, तो इस बात में भी तो बताएं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ से खैरात बढ़ते हैं, विलायत का हिस्सा बढ़ता है, वहाँ कभी मैंने आपके पीर को नहीं देखा। इतनी बातें हो रही है। हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने दो मुरीदीन को भेजते हैं, कहते हैं जाओ, सारी बातें बताते हैं। हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला का दो मुरीद आते हैं और आने के बाद ये मामला सुन रहे होते हैं, कहते हैं ये हजरत अब्दुल रहमान मुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह आप ठहर जाएं, आप रुक जाएं। आप ये सवाल कर रहे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मेरा बराबर आना जाना लगा रहता है, लेकिन कभी भी आपके पीर और मुर्शिद को हमने नहीं देखा है। आखिर माजरा क्या है? आखिर माजरा क्या है? जो अल्लाह का वली है, अभी इस वक्त का जो हयात से है, वो अल्लाह के वली के खुदा के रसूल के बारगाह में जाते हैं। मैं उन्हें देख रहा हूँ, लेकिन आपके पीर और मुर्शिद को कभी नहीं देखा। लेकिन आप ये सवाल कर रहे हैं, आप मुझे ये जवाब दें कि आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में तो कोई खिलकत का जोड़ा मिला है, कोई खिलकत का कोई जोड़ा मिला है? हजरत अब्दुल रहमान मुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हाँ, क्यों मुझे मिला है। वो मुरीदीन तारीख को बताते हैं कि फलानी तारीख आपको मिली है, फलाना दिन मिला है, ये चीजें मिली है। कहते हैं हाँ, कहते हैं देने वाले को आपने देखा था? कहते हैं नहीं, मैंने देने वाले को तो नहीं देखा, सिर्फ तो गोरे गोरे हाथ, खूबसूरत हाथ थे, जिन हाथों से मुझे दिया गया इन दोनों हाथों को देखा था, मैंने देने वाले को नहीं देखा था। उनके वो मुरीदीन कहते हैं वो शख्स अभी मुझे गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खुदा के हुक्म से मुझे यहाँ भेजा है और मुझे ये बताने के लिए कहा है कि आप जो एतराज कर रहे हो कि अभी वक्त का सबसे बड़ा वली मैं हूँ, ये बात जान लें कि ये जो खिलकत आपको दी गई थी, उस जिन गोरे हाथों से दी गई थी, वो गोरे हाथ देने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा और इनका पीर और मुर्शिद हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जात है, जिसे दुनिया गौसे आज़म के नाम से जानती है, पीर दस्तगीर के नाम से जानती है। वो गौस अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जात है, जिनके हाथ से आपको ये खिलकत मिली थी। इतना सुनना था। अब वो हजरत अब्दुल रहमान मुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फौरन खड़े होते हैं, कहते हैं यकीनन मामला क्या है। हजरत इनके दो मुरीदीन खड़े हैं, ये बातें कर रहे हैं। हजरत अब्दुल रहमान मुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो जाते हैं, कहते हैं मामला अजीब व गरीब है। ये बातें भी सोच ही रहे होते हैं। इनके मुरीदीन कहते हैं ए अल्लाह के वली, इस बात को याद रखें, आपका आना जाना उनके दर तक है, आप उनके दर में बैठते हैं, आप उनके दर से फैज़ हासिल करते हैं। जो उनके घर में हो आप ये कैसे जानोगे, जो कि आपकी नजर उनकी दर तक रहती है। ऐसे बात की बात वो है जो उनके घर के हैं और आपकी नजर उनके घर तक नहीं जाती। तो बुजुर्ग बताना ये चाहता हूँ
ہوں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حسنی حسینی سید ہے، وہ اللہ کے وہ ولی ہیں کہ ان کا آنا جانا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تک ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نسبت انہیں حاصل ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا ہے۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز سامعین، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں بہت ساری ہیں، لیکن کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی تھی۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، اور ایک شخص آنے کے بعد یہ عرض کرتا ہے، اے اللہ کے ولی، یا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے ولی، معاملہ یہ ہے کہ میری بیوی کو مرگی کی بیماری ہے، میری بیوی کو مرگی کی بیماری ہے۔ میں نے بہت سارے معالج کے پاس گئے، حکیم کے پاس گئے، اطباء کے پاس گئے، میں نے بڑے بڑے لوگوں سے تعویذات لی، لیکن مجھے فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ یا غوث پاک، آپ کچھ نظر کرم کریں، کچھ عنایت کریں، جس کی وجہ سے میری یہ پریشانی دور ہوتی نظر آئے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ایک شخص آ کر یہ کہہ رہا ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کچھ دیر خاموش رہتے ہیں، اور خاموش رہنے کے بعد اپنے سر کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں وہ شخص تمہاری بیوی کو مرگی کی بیماری نہیں ہے، بلکہ ایک جنات ہے جو سرندیپ رہنے والا ہے، اس کا نام خانس ہے، اور وہ خانس جس جنات کا نام ہے وہ آپ کی عورت پر، بیوی پر آتا ہے، سوار ہوتا ہے، اور آنے کے بعد آپ لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ آئندہ جب وہ کبھی خانس وہ جنات آپ کی بیوی کے قریب آئے اور وہ عورت اس حالت میں ہو جسے آپ مرگے کی بیماری سمجھ رہے ہو، اس وقت آپ ان سے یہ کہنا کہ اے خانس، حضرت عبد القادر جیلانی جو بغداد میں رہتے ہیں، ان کا ایک پیغام ہے جو انہوں نے آپ کو بتایا ہے، دیا ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ آپ کا نام خانس ہے، اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آئندہ دوبارہ کبھی بھی اس عورت کے قریب نہ آنا، اگر تم آئے تو تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اتنا کہہ دینا، وہ شخص جاتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے، ان کے ساتھ جو معاملہ ہونا ہوتا ہے ہو جاتا ہے۔ المختصر 10 سال کے بعد پھر وہی شخص غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے دربار پر آتا ہے، ملاقات کرتا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے کوئی مرید ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ وہی شخص ہیں جو اپنی بیوی کی پریشانی کو لے کر حضرت غوث پاک کے دربار پر آئے تھے، کیا معاملہ ہے، انہیں شفا یابی ملی یا نہیں ملی؟ وہ شخص کہتا ہے، اے وہ شخص آپ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ جب سے میں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر انہیں یہ پیغام دیا خالص جنات کو، دوبارہ کبھی 10 سال کا عرصہ گزر گیا، کبھی وہ جنات میرے بیوی کے قریب نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی وقت اس وقت تک نہیں گزرتا جب تک کہ مجھ سے اجازت نہیں لے لیتا۔ اب یہ جملے سننے کے بعد، یہ باتیں سننے کے بعد بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہونے لگتی ہے، بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ اللہ کے ولی کو یہ شان کیسے ہو سکتی ہے، یہ بات ہم نہیں مانتے۔ لیکن بزرگوں، آپ نہ مانیں، لیکن ایک جملہ، ایک بات میں آپ سے کہنے کی کوشش کروں گا کہ آپ ولی کی شان کو مانیں نہ مانیں، ولی کے اختیار کو مانیں نہ مانیں، خدا کے اختیار کو تو مانتے ہیں، خدا کی قدرت کو تو مانتے ہیں۔ آپ کی اس بات کو تو مانو گے کہ اللہ تعالیٰ جسے جو چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے۔ خدا کی قدرت پر تو کسی کو شک نہیں ہے، خدا کے اختیار پر تو کسی کو شک نہیں ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے کسی ولی کو اتنے مرتبے حاصل ہوتے ہیں، یہ عظمت، یہ شان ملتی ہے، تو آپ اس ولی پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرنے پر اعتراض کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، ان کے صفات پر آپ اعتراض کر رہے ہو، اور خدا کا انکار، خدا کی ذات پر انکار
کرنا، خدا کی عطا پر انکار کرنا ایک مومن کی شان نہیں ہو سکتی ہے۔ آئیے بزرگوں کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ نرالی ذات ہے۔ معاملہ یہ ہے بغداد کے اندر لوگ ایک مرتبہ سیلاب آتا ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، دوڑے دوڑے لوگ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آتے ہیں، یا غوث عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ عبد القادر جیلانی۔ معاملہ یہ ہے کہ شہر بغداد میں جو قریب میں ایک دریا ہے اس کے اندر باڑھ آ گیا ہے، اس کے اندر بہت طوفان آ گیا ہے، بہت پانی آ گیا، سیلاب آ گیا ہے، ہم لوگ پریشان ہیں، ہم لوگ بیمار ہیں، ہم لوگ پریشان ہیں، ہم لوگ پانی سے پناہ چاہتے ہیں، اگر وہ پانی بڑھنا نہ رکے تو پورے شہر ڈوب جائے گا، یا غوث آپ مدد فرمائیں۔ اتنا سننے کے بعد حضرت پیرانے پیر دستگیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے، اس چھڑی کو لیتے ہوئے اٹھتے ہیں، دریا کے قریب جاتے ہیں، جو پانی کا اصلی جگہ ہوتی ہے جہاں تک وہ برابر بہتا ہے وہاں تک جاتے ہیں، اور جانے کے بعد اس جگہ پر گاڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں الہنا الماء الہنا، اے پانی تو یہی ٹھہر جا، یہاں سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ لوگ دیکھتے ہیں، لوگوں نے بیان کیا کہ وہ پانی جو اب تک بڑھ رہا تھا اب گھٹنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ لکڑی جہاں گاڑی بھی ہوتی ہے وہ پانی وہیں آ کر رک جاتا، ٹھہر جاتا ہے اور اتنے ہی میں وہ بہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کو یہ شان عطا فرمائی تھی۔ میں بتاؤں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بزرگوں، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرید کی بات ابھی سن رہے تھے، ان کی خوبی کی بات بتاؤں۔ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بغداد شہر بغداد میں بارش نہیں ہو رہی ہے، پانی نہیں پڑ رہا ہے، لوگ پانی کے لیے پریشان ہیں، بہت سالی آنے والا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ان کی پھوپھی کے پاس لوگ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ بارش دے دے۔ اتنا سننے کے بعد ان کی پھوپھی آگے بڑھتی ہیں اور اپنے آنگن میں جھاڑو دے دیتی ہیں، اور جھاڑو دینے کے بعد کہتی ہیں اے اللہ میں نے جھاڑو دے دیا ہے تو اس پر چھڑکاو کر دے، تو اس پر پانی کا برسا کر دے، چھڑکاو کر دے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ فوراً پانی کا نزول فرماتا ہے، بارش شروع ہو جاتی ہے۔ تو بزرگوں اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات کو ان کے ذات سے جو لوگ مستفیض ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا۔ اور میں آپ کو بتاؤں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ذات ہے، یہ انہی کی اولاد ہے کہ پچھلے مرتبہ میں نے آپ کو جو بتایا تھا کہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ ایک سیب کو جو کھائے تھے اس کی ادائیگی کے لیے انہوں نے 6 سال یا 6 ماہ تک انہوں نے ایک سیب کے کھانے کے عوض میں نوکری کی تھی، ایک معافی کے لیے انہوں نے اتنا عرصہ گزارا تھا۔ اس پرہیزگار، اس معظم محترم اور بزرگی والے شخص کے بیٹے حضرت غوث اعظم ہیں۔ ان کی والدہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، ان کی والدہ وہ والدہ ہیں جن کے بارے میں ان کے والد نے کہا تھا یہ پاؤں سے چل نہیں سکتی، یہ لنگڑی ہے، وہ زبان سے بول نہیں سکتی، کانوں سے یہ سن نہیں سکتی، اس طرح کے جملے جو کہے تھے یہ حقیقت ان کے عیب نہیں تھے بلکہ ان کی اچھائی نہیں تھی۔ اور یہ بتایا گیا تھا انہوں نے کبھی گناہ کی جانب اپنا قدم نہیں بڑھایا ہے، اپنے ہاتھ سے کبھی انہوں نے گناہ نہیں کیے ہیں، انہوں نے کبھی اپنی زبان سے غلط بات نہیں بولی ہے، اپنے کان سے انہوں نے کبھی غلط بات نہیں سنی ہے، اپنے آنکھوں سے انہوں نے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے۔ اس لحاظ سے میں نے انہیں لنگڑی ہونے کی بات کہی تھی۔ تو ایسی مقدس ذات اور ہستیوں سے جو صاحبزادے ہوتے ہیں، جو اولاد ہوتے ہیں، انہیں دنیا غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ بزرگوں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم نے اور آپ نے سنا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 4 سال کے ہوتے ہیں اس وقت یہ 18 پارے کے حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ بزرگوں اس ولایت کو سنتے ہیں، اس کرامت کو تو سنتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ریزن کو ہم تلاش نہیں کرتے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال کی عمر میں مدرسہ جا رہے ہیں، ان کی والدہ انہیں مدرسہ پہنچاتی ہیں، یہ مدرسہ جاتے ہیں، مدرسے میں ان کے والد ان کے استاد محترم کہتے ہیں بیٹے عبد القادر پڑھو، اب بیٹے عبد القادر پڑھو، اتنا بات کہنی ہوتی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھا، بسم اللہ پڑھا، الحمد شریف پڑھ لیا، سورہ بقرہ کی تلاوت کی، حتیٰ کہ پورے 2.5 پارہ پڑھنے کے بعد حضرت کے استاد محترم کہتے ہیں بیٹے ٹھہر جا، رک جا،
میں تو یہ سوچ رہا تھا شاید علی باتا ابھی تمہیں پڑھانا ہے، لیکن جب میں نے کہا پڑھ تو تو نے ادھر پڑھنا شروع کیا، ڈھائی پارے پڑھ دیے۔ اس عمر میں بچے کو علی باتا ڈھنگ سے نہیں آتا، اس عمر میں آپ نے ڈھائی پارے سنا دیے۔ آپ کو کتنا قرآن پاک یاد ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے 18 پارے یاد ہے۔ اتنا سننے کے بعد ان کے والد ان کے استاد محترم کہتے ہیں بیٹے بتاؤ تو صحیح، یہ 18 پارے تم نے اتنی عمر میں کیسے یاد کیا، کیسے تمہیں یاد ہو گیا؟ اس لیے یہی جملہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ہماری ماں بہنوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ سارے لوگ اس جملے کو سنیں، اپنے دل و جگہ میں اس جملے کو جگہ دیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے استاد محترم، معاملہ یہ ہے کہ میری ماں 18 پارہ کی حافظہ تھی۔ میری ماں جب بھی مجھے دودھ پلاتی ان 18 پارہ کی تلاوت ہمیشہ کرتی رہتی، جب بھی مجھے کھلاتی 18 پارے کی تلاوت کرتی رہتی، جب بھی مجھے لوریاں سناتی قرآن پاک کی آیتیں سناتی، مجھے کچھ بھی بتانا ہوتا، کچھ بھی میرے ساتھ کام کرتی تو ان قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی۔ میں نے ان قرآن پاک کو اتنا سنا، ان قرآن پاک کو اتنا سنا کہ مجھے پورے 18 پارہ ازبر یاد ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ میری ماں بہنیں جہاں قیامتوں کو سنتے ہیں، معجزات کو سنتے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں آپ ان واقعات کو سننے کے بعد ان کی عظمت کو سمجھتے ہیں، وہاں اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے کہ ان کی والدہ نے ان کی تربیت کیسے کی تھی۔ آج جب ہماری نظریں دودھ پلاتے ہوئے ٹی ویوں پر ہوتی ہیں، موبائلوں پر ہوتی ہیں یا غیر شرعی چیزوں پر ہوتی ہیں، اس وقت ایک مرتبہ خیال کر لینا کہ انہوں نے قرآن پڑھ کر دودھ پلایا تھا، ان کا بیٹا حافظ قرآن پیدا ہوا، ان کا بیٹا حافظ قرآن ہوا تھا۔ آج ہمارا اگر ٹی ویاں دیکھتے ہوئے، اگر موبائلوں پر نظریں رکھتے ہوئے اگر دودھ پلائیں گے، یقیناً وہی بچہ آگے چل کر کبھی نوٹنکی کر رہا ہوگا، لڑائی جھگڑے کر رہا ہوگا، ایک دوسرے سے لڑ پھر کر آپ کے پاس شکایتیں آتی رہی ہوں گی۔ یہ آپ کی ایک تربیت ایک نتیجہ ہوگا جو بڑے ہونے کے بعد آپ کو اس کی شکل میں نظر آئے گا۔ درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں باتیں بہت ہیں لیکن ایک دو بات کر کے میں بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چل رہا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ ان کی تربیت کیسی ہوتی ہے اور وہ کیسے خدا کے ولی تھے۔ ان کے بارے میں روایتوں میں آتا کہ مادر ذات اللہ کے ولی تھے۔ مادر ذات اللہ کے ولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پیدا ہوتے اللہ کے ولی تھے۔ یہ مقام ہر ایک کو نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے، عنایت ہوتی ہے، تب کسی کو ایسا رتبہ ملتا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ذات صرف 4 سے 5 سال کی ہے، 4 سے 5 سال کے درمیان کی عمر ہے۔ بچے کھیلتے ہیں اس عمر میں، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کھیل رہے ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کی طرح پب جی نہیں کھیل رہے ہوتے۔ آج ہمارا بچہ جانتا کہ پب جی کیا ہوتے ہیں، جو بزرگ لوگ ہیں وہ نہیں جانتے ہیں، اس بات کو نہیں جانیں گے کہ پب جی کس بلا کی نام ہے، لیکن جو بچے ہیں انہیں ایک ایک نقطے معلوم ہے کہ پب جی کس ذات کا نام ہے۔ اس طرح کے فیس بک کسے کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کو نہیں معلوم، لیکن ایک ایک بچوں کو یہ بات معلوم ہے، ایک ایک بچے کو معلوم ہے کہ موبائل کیسے چلانا ہے، ایک ایک بچے کو یہ معلوم ہے کہ اس موبائل کے کیمرے کی کوالٹی کیا ہے، ایک ایک بچے کو یہ بات معلوم ہے کہ موبائل میں کتنا ریم ہوتا ہے، کس کھلاڑی نے کتنا رن مارا ہے، کس کھلاڑی نے کتنی وکٹ لی ہے، ایک ایک بچے کو یہ یاد ہوتا ہے۔ ایسی بات نہیں کہ میں ہوائی فائرنگ کر رہا ہوں اور ہوا میں باتیں کر رہا ہوں، یہ بات حقیقت ہے۔ آپ کسی بچے سے معلوم کر سکتے ہو، آپ یہ معلوم کر سکتے ہو کہ ورلڈ کپ کا سیمی فائنل میں کون کون پہنچا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریر کر رہے ہیں، یہ کیا بتا رہے ہیں، لیکن میں صحیح بات بتا رہا ہوں کہ یہ حقیقت ہے۔ آج کے زمانے میں ہر محلے کی یہ بات ہے، ایسا نہیں کہ میں صرف اسی محلے کی مطلب ہر جگہ یہ حالات ہے۔ ایک ایک بچے کو یہ بات معلوم ہے، لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا پورا نام کیا ہے، غوث پاک کی والد کا نام کیا ہے، غوث پاک کی والدہ کا نام کیا ہے، میرے نبی کے والد کا نام کیا ہے، میرے نبی کی زندگی کیسے گزری تھی، میرے نبی نے کیا تعلیم دی تھی، میرے نبی نے قرآن پاک میں کیا، میرے نبی نے قرآن پاک کو کس طریقے سے لوگوں کو بتایا، میرے نبی نے کیا
बताया मेरे बच्चों को ये बात नहीं मालूम, क्योंकि हमारे बच्चे अगर कुछ बड़े हो जाते हैं, मामला ये हमारा ये कि अगर कुछ बड़ा हो जाता, बच्चे ने अगर कुरान शरीफ पकड़ लिया, मामला ये है कि अगर बच्चे ने मदरसे में कुरान शरीफ पकड़ लिया, अब समझता कि हम बड़े हो गए, अब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये अक्सर खास कर इस मोहल्ले का ये भट्टा का ये खास ये है कि अगर बच्चे ने कुरान शरीफ शुरू कर लिया, अब समझता है कि अब हमें कोई जरूरत नहीं है, अब हमने बहुत पढ़ लिया। स्कूल वगैरह में हमारी उम्रें गुजर जाती है, 25 साल 30 साल, वहाँ पढ़ाई खत्म नहीं होती, लेकिन हमने ये समझ लिया है कि अगर हमने कुरान शरीफ शुरू कर लिया, अब हमारी तालीम मुकम्मल हो गई, अब इससे ज्यादा पढ़ने का कुछ नहीं है। 5 कलमा याद कर लिया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन बुजुर्गों, आपको नहीं मालूम, मैं आपको बताऊं, आपकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिनल महदी इलल लहद, के जो तालीम हासिल करने का वक्त है, माँ की गोद से लेकर कब्र में जाने तक है। लिहाजा ये मत समझना कि मैं थोड़ा बड़ा हो गया, मेरी तालीम का वक्त खत्म हो गया। जिस तरीके से आप हिंदी, इंग्लिश या मैथ या जो भी चीजें आप कॉलेजों में पढ़ते हैं, स्कूलों में, ट्यूशन में पढ़ते हैं, उसी तरीके से कुरान की भी तालीम वो तालीम है कि आपके खत्म नहीं होती। जो तहजीब है, जो तमद्दुन है, जो अखलाक है, वो किरदार है, वो सीखने का वक्त खत्म नहीं होता। अगर आपको चाहिए तो उन चीजों को भी सीने। तो मैं क्या बताना चाह रहा था कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र शरीफ सिर्फ अभी 4 से 5 साल के दरमियान है, खेल रहे हैं, लेकिन उनका क्या खेल का तरीका होता था, वो हमारे आपकी तरह पबजी वगैरह मोबाइलों से नहीं खेलते, बल्कि हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। उनके सुनने वाले जो बच्चे होते वो कहते मोहम्मद रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह, गौसे पाक कहते ला इलाहा इल्लल्लाह। उनके बच्चे के उनके साथ जो साथी होते वो कहते मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये उसी वक्त से लोगों को दीन की तालीम दे रहे थे, दीन की तरबियत दे रहे थे। वो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात कर रहा हूँ। हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खेल रहे हैं। इस तरीके से उस खेलने के दरमियान क्या होता है, एक अल्लाह के वली, एक बुजुर्ग आ रहे हैं, एक अल्लाह के वली एक बुजुर्ग आ रहे हैं, रास्ते से गुजरते हैं, वो अल्लाह का वली उन बच्चों को सलाम करते हैं। हमने और आपने शायद आई सोच लिया है कि हम बड़े हैं तो छोटों को सलाम करना हमारे लिए आयब है। बच्चे तो सलाम जल्दी से करते नहीं, और जो बड़े हैं वो ये सोचते हैं कि हम बड़े हैं तो हम छोटों को सलाम क्यों करें। तो ये हमारे आपकी कमफहमी है। हमारे बुजुर्गों का यही तरीका है, वो ये चाहते कि सलाम में पहल करते, हर एक चाहता कि सलाम में पहल करते। तो खैर उस अल्लाह के वली जो बच्चे खेल रहे उनमें हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हें सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम। सारे बच्चों ने जवाब दिया, लेकिन हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनकी उम्र सिर्फ 4 से 5 साल के दरमियान है, वो 2 मरतबा सलाम का जवाब देते हैं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सलाम का जवाब 2 मरतबा देते हैं। अब सारे लोग देखने लगे, बच्चे भी देखने लगे, बुजुर्ग भी देखने लगे कि सलाम 1 मरतबा किया गया है, जवाब 1 मरतबा देना आपके लिए वाजिब होता है, आपने 2 मरतबा जवाब क्यों दिया। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की शान देखिए बुजुर्गों। मैंने जो कहा कि हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला मादर जात अल्लाह के वली है, वो कैसे वली मैं बता रहा हूँ। हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला से पूछा जाता है कि मैंने सलाम 1 बार किया, सारे लोगों ने 1 बार जवाब दिया, आप भी 1 बार तो जवाब देती, बात मुकम्मल हो जाती, लेकिन आपने 2 मरतबा जवाब क्यों दिया, आखिर वजह क्या है, इसकी क्या कैफियत है, आपने 2 मरतबा क्यों सलाम किया। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला इस बात को बताने से इनकार कर जाते हैं और वहाँ से दूर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बुजुर्ग और आगे बढ़ते हैं, कहते नहीं नहीं मुझे बताया जाए कि आपने सलाम का जवाब क्यों दिया, क्योंकि आपके जवाब देने से मुझे ये भी बात मालूम हुई कि आपने बेकार में नहीं दिया है, बड़ी समझदारी के साथ आपने जवाब दिया है, लिहाजा आखिर वजह क्या है, मुझे ये वजह बताएं। बहुत ज्यादा इसरार करते हैं, तो अल्लाह के वली जब उनके पास जाते हैं और इसरार करते हैं, तो हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं ए बुजुर्ग, यकीनन ये बात मैं आपको नहीं बताना चाहता, लेकिन आपके इसरार ने मुझे बताने पर मजबूर कर दिया। मामला ये है कि मैंने जो 1 मरतबा सलाम का जवाब दिया, अभी जो आपने सलाम किया उसका जवाब है। कहते हैं ठीक है, ये बात तो मेरी समझ में आ गई। कहते दूसरा सलाम का जवाब क्यों दिया, कहते वो सलाम का जवाब मैंने इसलिए दिया, आप देख रहे हो मेरे सामने, यहाँ एक सामने
ایک گھر نظر آ رہی ہے, ایک کوٹری نظر آ رہی. کہتے ہیں ہاں یہ کوٹری ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے. کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی اس گھر والے کو جانتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں. میں اتنا جانتا ہوں کہ اس گھر میں آل رسول پلتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سیدوں کا گھرانہ ہے. نماز کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی آج سے 4.5 سال پہلے وہاں سے گزرے تھے؟ کہتے ہیں ہاں میں گزرا تھا. آپ نے اس گھر والے کو سلام کیا تھا؟ ہاں میں نے سلام کیا تھا. آپ کو سلام کا جواب ملا تھا؟ کہتے ہیں نہیں مجھے سلام کا جواب نہیں ملا تھا. آپ نے کیا سوچا تھا؟ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ اللہ کے آل رسول کا گھر ہے, نیک ولیوں کا گھر مانا جاتا ہے, اور میں نے اس گھر میں سوال کیا, مجھے سلام کا جواب تک نہ ملا. یہ سن کر میں سوچ کر چلا گیا. کہتے ہیں کہ میں نے آپ نے جو سلام کیا تھا اس وقت میں ماں کے پیٹ میں تھا. کہیے سبحان اللہ. اس وقت میں ماں کے پیٹ میں تھا. میری والدہ محترمہ پاکیزہ معظمہ محترمہ معطرہ, وہ ام الخیر فاطمہ جن کا نام ہے, اتنی پاکیزہ ہے, اتنی معظم ہے, وہ ان کے گھر میں کوئی مرد کی شکل میں کوئی شخص موجود نہیں تھا, کوئی مرد کی شکل میں موجود نہیں تھا. لہذا انہوں نے حیا کے واسطے کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے کہ میری آواز کو سن لے, اس غرض سے انہوں نے جواب نہیں دیا تھا, زور سے جواب نہیں دیا تھا. آپ نے جواب نہیں سنا تھا, آپ نے دل میں یہ سوچ لیا, لہذا میں نے اس وقت آپ کا سلام بھی سنا تھا. سبحان اللہ. ایسے بات کر رہے ہیں کہ میں اس وقت ماں کے پیٹ میں تھا, اور اس وقت میں نے آپ کے سلام کو بھی سنا, میں نے آپ کو دیکھا بھی, میں نے آپ کو پہچان بھی لیا, اور میں نے آپ کو یاد بھی رکھا ہے کہ آپ ہی وہ شخص تھے جنہوں نے مجھے سلام کیا, میری والدہ کو سلام کیا تھا. تو میری والدہ کو جو سلام کیا تھا وہ جواب جو نہیں دیا تھا, میں نے آج اس کا قرض اتار دیا ہے. اتنا سننے کے بعد وہ بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کوئی عام شخص نہیں ہو سکتے, اللہ کا خاص ولی ہو سکتے, اللہ کے خاص کرم ہے آپ پر. لہذا بزرگوں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی نرالی ذات ہے. صرف 4 سال کی عمر, 4.5 سال کی عمر